برطانیہ یعنی کہ یوکے میں پناہ گزینوں کے لیے یعنی کہ امیگرنٹس کے لیے بڑے تغیرات یعنی کہ بڑی چینجنگ آ رہی ہیں، جس میں مستقل رہائش کے قوانین میں تبدیلی شامل ہے۔ برطانیہ کی نئی پناہ گزین پالیسی پر ہنگامہ ہو رہا ہے، جس کے تحت پناہ گزینوں یعنی کہ امیگرنٹس کو 20 سال تک مستقل رہائش کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کے مستقبل کا فیصلہ نئی پالیسی کے تحت کیا جائے گا، جس میں رہائش اور مالی مدد پر پابندیاں لائی جا رہی ہیں۔ 20 سال تک مستقل رہائش کا انتظار کیوں؟ برطانیہ کی نئی پالیسی پناہ گزینوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ برطانیہ کی نئی پناہ گزین پالیسی کے تحت پناہ گزینوں کو 30 ماہ یعنی کہ 2.5 سال بعد اجازت تبدیلی کی اجازت تجدید کرنی پڑے گی، یعنی کہ ان کا سٹیٹس دیکھا جائے گا کہ آیا واقعی یہ یوکے میں رہنے کے قابل ہیں یا نہیں، ان کو ڈپورٹ کر دینا چاہیے۔ پناہ گزینوں کی سہولیات میں کمی، برطانیہ کا سخت فیصلہ جس کے تحت کام کرنے کے اہل پناہ گزینوں کی مدد بند کی جائے گی۔ کیا برطانیہ کی نئی پالیسی مہاجرین کے بحران کا حل ہے یا یہ ایک نئے چیلنج کا آغاز ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں نے برطانیہ کی پناہ گزین پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جسے وہ غیر انسانی قرار دے رہے ہیں۔ برطانیہ میں پناہ گزینوں کے لیے خاندان سے ملاقات مشکل ہوگی، کیونکہ نئی پالیسی کے تحت فوری خاندان کے افراد کو ہی ملاقات کی اجازت ہوگی۔ جی السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ اس چینل پر آپ کو اوورسیز پاکستانی جو یوکے میں رہ رہے ہیں ان کے متعلق جو ٹاپ رینڈملی نیوز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ 17 نومبر کو شبانہ محمود جو ہوم سیکرٹری ہیں انہوں نے اعلان کیا، اور اس اعلان میں یعنی اس پالیسی میں کیا کیا چینجنگ آئی ہیں ان کا ہم اس تفصیل میں تفصیل دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ کے پناہ گزین یعنی کہ اسائلم قوانین میں تفصیلی تبدیلیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے پناہ گزینوں کے نظام میں عارضی تحفظ کے ماڈل کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ یہ تبدیلی پناہ گزینوں کو مستقل آباد کاری یعنی کہ پرماننٹ سیٹلمنٹ کی خود کار راہ سے ہٹا دے گی، جو اب تک 5 سال بعد دستیاب تھی، یعنی کہ پہلے 5 سال بعد مستقل رہائش مل جاتی تھی، اب وہ نہیں ہوگا۔ مستقل قیام کا طویل انتظار نئے قوانین کے تحت ہوگا، یعنی کہ اب 5 سال بعد خود برطانیہ میں ہمیشہ رہنے کی اجازت یعنی کہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ILR نہیں ملے گی۔ پہلے 5 سال بعد مل جاتی تھی، اب وہ نہیں ملے گی۔ اس کے بجائے انہیں مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے سے پہلے 20 سال تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی کہ یہ تو بات کمپلسری ہوگی کہ اب 20 سال یوکے میں رہیں گے دین ہی کوئی رستہ نکل سکتا ہے وہاں پرماننٹ رہنے کا۔ انہیں ہر 30 ماہ یعنی کہ 2.5 سال بعد اپنی حیثیت کی تجدید کرانا ہوگی، تاکہ حکومت اس بات کا جائزہ لے سکے کہ آیا ان کے آبائی ملک میں حالات اس حد تک محفوظ ہو گئے ہیں کہ وہ واپس جا سکیں۔ یہ طریقہ کار ڈنمارک کی پالیسی سے متاثر ہے، کیونکہ جو ہم ادھر یوکے میں جنہوں نے اسائلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آبائی ملک میں کیا ہے خطرہ ہے، تو اس لیے ہمیں اسائلم دیا جائے، پناہ دی جائے۔ تو اب یوکے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم پناہ تو دیں گے، لیکن ہر 2-2.5 سال بعد اس کی تجدید کریں گے کہ آیا اب آپ کا ملک آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر نہیں بہتر ہوگا تو ادھر ہی رہیں گے، اگر بہتر ہوگا تو واپس ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ مالی امداد اور رہائش کا خاتمہ۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ پناہ گزینوں کو رہائش اور بنیادی مالی امداد فراہم کرنے کے قانونی فریضے کو ختم کر دیا جائے۔ امداد خاص طور پر ان پناہ گزینوں سے واپس لے لی جائے گی جو کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو جرم کرتے ہیں، نمبر 3، ملک بدری کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں یا غیر قانونی طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے
ان کی بنیادی چیزیں واپس لے لی جائیں گی۔ اچھا جی، عمر کا تعین یعنی کہ ایج اسسٹمنٹ، حکومت بغیر دستاویزی عمل کے پہنچنے والے افراد کی عمر کا اندازہ لگانے کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی کہ AI کے آلات متعارف کرانا چاہتی ہے، اگرچہ حقوقی تنظیمیں اس پر تعصب اور غلط درجہ بندی کا خدشہ ظاہر کر رہی ہیں، یعنی کہ جو 2 نمبر سے وہاں پہنچے ہیں ان کے لیے طریقہ کار بنایا جائے گا۔ ویزا پر پابندی کی دھمکی، ہوم آفس نے انگولا، نمیبیا اور جمہوریہ کانگو کو ان 3 ملکوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنے شہریوں کی ملک بدری میں برطانیہ کے ساتھ تعاون بہتر نہیں کرتے تو ان کے ویزوں پر پابندی لائی جا سکتی ہے۔ حکومت خاندانی زندگی کے حق یعنی کہ یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق آرٹیکل 8 کی عدالتی تشریح کو محدود کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ خاندانی تعلق سے مراد صرف قریبی رشتہ داروں یعنی کہ والدین یا بچے کو لیا جائے۔ یہ صرف اب قریبی جو فیملی ممبر ہوں گے وہ یہی ہوں گے، یا والدین، سگے والدین یا سگے بچے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی فیملی نہیں کہلائے گی اس نئے پالیسی کے تحت۔ تنظیموں نے اس سخت پالیسی کی شدید مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 20 سال کا انتظار لوگوں کو ایک لمبی مدت کے لیے غیر یقینی صورتحال میں ڈال دے گا اور انہیں شدید ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جو منصفانہ اور بروقت فیصلہ کرے تاکہ پناہ گزین کمیونٹی میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یا کمنٹ کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔